بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی اور امریکی انخلا۔ 2 دہائیوں تک امریکہ کے خلاف لڑنے والے طالبان کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ جہاں امریکہ کی سربراہی میں نیٹو افواج نے 2 دہائیوں تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد یہاں سے مکمل انخلا کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، وہیں پہلے سے افغانستان کے متعدد علاقوں پر قابض طالبان اب ملک کے دیگر حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں طالبان نے افغانستان کے جنوبی اور مشرقی صوبوں پر حملے تیز کر دیے ہیں، اور اب تک ملک کے 34 میں سے 20 صوبوں کے دارالحکومتوں پر طالبان کے مکمل قبضے کا خدشہ ہے۔ حملوں کی اس نئی لہر کے دوران طالبان نے کابل کے مغرب میں واقع ایک اہم وادی پر بھی قبضہ کیا ہے، جس سے وفاقی دارالحکومت کابل کو لاحق خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے لگ بھگ 60,000 جنگجو ہیں، اور سن 2001 کے بعد یعنی امریکی اتحاد کی جانب سے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد فی الحال افغانستان میں سب سے بڑے علاقے پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ اس ویڈیو کی اہم تفصیلات ابھی جاری ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پیارے سے ہاتھوں سے اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی کر دیں، اور کومنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کومنٹ کریں۔ کابل کی حکومت کو امریکہ کی جانب سے فوجی اور مالی معاونت کے باوجود یہ جنگ زیادہ شدید اور پیچیدہ ہوتی گئی۔ امریکہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک اس جنگ میں $2 کھرب سے زیادہ رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ 2 کھرب۔ اس پس منظر میں یہ سوال انتہائی اہمیت رکھتا ہے کہ آخر افغانستان جیسے وسیع و عریض اور ترقی پذیر ملک میں ایک عرصے سے سپر پاور امریکہ اور نیٹو افواج کی کھربوں ڈالر کی جنگی مشینری کا مقابلہ کرنے والے طالبان کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں؟ طالبان کتنے دولت مند ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ طالبان نے سن 1996 سے 2001 تک افغانستان پر حکومت کی اور وہاں شریعہ قانون کو سختی کے ساتھ نافذ کیا۔ اقتدار سے ہٹنے کے بعد سے وہ طویل عرصے سے ملک بھر میں بغاوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں ویسے تو صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ خفیہ طور پر کام کرنے والی عسکری تنظیمیں اپنی آمدن اور اخراجات کی تفصیلات واضح نہیں کرتی۔ تاہم افغانستان کے اندر اور ملک سے باہر BBC نے جو انٹرویوز کیے، ان سے ان کے پیچیدہ اور مالی نیٹ ورکس اور ٹیکس کے نظام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی بغاوت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ سن 2020 میں سیکیورٹی کونسل کی جانب سے شائع کی گئی رپورٹ کے مطابق اس کے رکن اور دیگر ممالک کی جانب سے لگائے گئے اندازوں کے مطابق طالبان کی مجموعی سالانہ آمدن $30 کروڑ سے $1.5 ارب تک ہے۔ حکام نے سن 2019 میں طالبان کی آمدن میں کمی کے حوالے سے اطلاعات دی تھی، تاہم ان کے مطابق طالبان اپنے وسائل کو بہت احتیاط اور مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں اس وقت کسی بحران کا سامنا نہیں ہے۔ آمدن میں کمی کی ایک وجہ پوسٹ کی کاشت اور اس سے آنے والی آمدن میں کمی بھی ہے، تاہم ساتھ ہی امداد اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے ملنے والی رقم میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور انتظامی منصوبوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے اپنی آمدن بڑھانے کے لیے سڑکوں پر ٹول ٹیکس بڑھایا گیا ہے، جو ملک کے شمالی حصے میں ان کی طاقت میں اضافے کی وجہ سے ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کی مد میں بھی عوام سے رقوم حاصل کی جاتی ہے، خاص کر طالبان کے زیر انتظام شہری علاقے میں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں افغان اور امریکی حکومتوں نے ان نیٹ ورک پر
لگام لگانے کی کوشش کی ہے۔ امریکی فوج منشیات تیار کرنے والے کارخانوں پر بمباری بھی کرتی رہی ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال طالبان کی آمدن کے ذرائع منشیات کی تجارت کے علاوہ بھی ہیں۔ سن 2012 میں اقوام متحدہ نے اس عام تصور کے خلاف خبردار کیا تھا کہ افغانستان میں پوست کی معیشت طالبان کی آمدن کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ افغانستان دنیا میں سب سے زیادہ افیون پیدا کرنے والا ملک ہے، جہاں سے سالانہ 1.5 سے 3 ارب ڈالر کی افیون کی بڑی تجارت ہوتی ہے، اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ غیر قانونی طور پر ہیروئن سمگل کرتا ہے۔ افغان حکومت کے کنٹرول والے علاقے میں بھی پوست کی کاشت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر پوست طالبان کے کنٹرول والے علاقے میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ ان کی آمدن کا بڑا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے۔ طالبان اس کے مختلف مراحل پر عائد ٹیکس سے رقوم حاصل کرتے ہیں۔ کسانوں سے پوست کی کاشت کے لیے 10% ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ان لیبارٹریوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے جہاں افیون سے ہیروئن بنائی جاتی ہے، اور ان تاجروں سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو غیر قانونی منشیات کی سمگلنگ کرتے ہیں۔ غیر قانونی منشیات کی معیشت میں طالبان کا سالانہ حصے کا اندازہ 10 کروڑ سے 40 کروڑ امریکی ڈالر لگایا جاتا ہے۔ سن 2020 کی سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ کے مطابق ملک کے ننگرہار صوبے کے ایسے علاقوں پر قبضہ جہاں پوست کی کاشت زیادہ ہوتی ہے، خاص کر ایک ایسے وقت میں جب افغان فورسز نے بدخشاں صوبے میں معدنیات کی کانوں کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر طالبان نے اپنے زیر انتظام صوبوں میں زراعت، انفراسٹرکچر، ضروری اشیاء اور متعدد صنعتوں پر ٹیکس لگائے ہیں۔ طالبان نے ٹیلی فون سروسز اور بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں سے گزشتہ 1 سال میں بھتہ حاصل کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے افغانستان میں بغاوت کے خلاف امریکی حکمت عملی کے زیادہ جارحانہ رخ کے تحت امریکہ نے ایک بار پھر طالبان کے مالی نیٹ ورک اور ٹیکس کے ذرائع کو نشانہ بنانے پر توجہ مرکوز کی تھی، جن میں منشیات کی تجربہ گاہیں بھی شامل ہیں، جن میں افیون سے ہیروئن بنائی جاتی ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ طالبان کی 60% سے زیادہ آمدنی منشیات سے ہوتی ہے۔ اس وقت امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ فضائی مہم نے طالبان کو افیون کی تجارت سے ہونے والی 1/3 آمدن کو ختم کر دیا۔ تاہم ان تجربہ گاہوں کا دوبارہ بنانا آسان اور کم خرچ میں ممکن تھا۔ طالبان منشیات کی صنعت میں اپنی شمولیت سے انکار کرتے ہیں، اور وہ پوست کی کاشت پر سن 2000 میں مکمل پابندی عائد کرنے کے اپنے عمل پر فخر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں ایک عرصے تک طالبان کی آمدن کا اہم ذریعہ ہیروئن کی کاشت اور پیداوار رہی ہے، وہیں اب آئس اور کرسٹل میتھ کی پیداوار افغانستان میں منشیات کی ایک نئی صنعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ کرسٹل میتھ کو ہیروئن سے زیادہ منافع بخش اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی پیداوار میں استعمال ہونے والے اجزاء کی قیمت قدرے کم ہوتی ہے، اور اس کے لیے بڑی لیبارٹریوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے کرسٹل میتھ کی 60% لیبارٹریوں کا کنٹرول ہے، جن میں سے زیادہ تر صوبہ فرا اور نمروز میں موجود ہے۔ اس کی پیداوار میں استعمال ہونے والے اجزاء میں سب سے اہم ایفیڈرین ہے، جسے اس سے قبل درآمد کیا جاتا تھا، تاہم اب اس کے پودے کو افغانستان میں ہی کاشت کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کے مطابق کرسٹل میتھ کی سمگلنگ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ طالبان کا مالی نیٹ ورک منشیات کی سمگلنگ پر ٹیکس کی مد میں رقوم وصولی کے علاوہ بھی خاصا وسیع ہے۔ سن 2018 کے اوائل میں شائع ہونے والی BBC کی تفتیشی رپورٹ میں یہ پتہ چلا تھا
کہ طالبان افغانستان کے 70% علاقے میں سرگرم ہے اور اس کا وہاں وجود ہے۔ ان علاقوں میں طالبان نے اپنے دور اقتدار میں رائج ٹیکس کے نظام کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے محصولات دوسری صنعتوں جیسے ٹیلی مواصلات اور موبائل فون آپریٹر سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ افغانستان کی بجلی کمپنی کے سربراہ نے بتایا تھا کہ طالبان ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کے صارفین سے سالانہ $20 لاکھ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ براہ راست جنگ سے بھی آمدن پیدا کی جاتی ہے۔ ہر بار جب طالبان کسی فوجی چوکی پر قبضہ کرتے ہیں یا شہری مراکز پر قبضہ کرتے ہیں تو وہ خزانہ خالی کر دیتی ہیں اور متعدد ہتھیاروں کے ساتھ کاریں اور بختر بند گاڑیاں بھی حاصل کر لیتی ہیں۔ افغانستان معدنیات اور قیمتی پتھروں سے مالا مال ہے اور برسوں کی جنگ کے سبب ان کا بہت فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں کان کنی کی صنعت $1 ارب کی ہے۔ خیال رہے کہ زیادہ تر کان کنی چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے اور غیر قانونی طور پر ہوتی ہے۔ طالبان کے زیر انتظام ایسے علاقے جہاں قانونی اور غیر قانونی طور پر کان کنی ہوتی ہے، طالبان کی جانب سے وہاں سے بھی جبری وصولیاں کی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی اینالیٹیکل سپورٹ اور سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم نے سن 2014 کی اپنی رپورٹ میں کہا کہ طالبان نے جنوبی ہلمند صوبے میں 25 سے 30 غیر قانونی کان کنی کے آپریٹروں سے $1 کروڑ سے زیادہ رقم حاصل کی۔ مشرقی ننگرہار صوبے میں طالبان کے آپریشن کے سرسری جائزے سے ان کے کام کرنے کے طریقے پر روشنی پڑتی ہے۔ صوبے کے گورنر نے BBC کو بتایا تھا کہ ان کے صوبے سے حاصل ہونے والا نصف محصول یا تو طالبان کو جاتا ہے یا پھر دولت اسلامیہ کو۔ انہوں نے اندازاً بتایا تھا کہ طالبان معدنیات سے بھرے صوبے سے نکلنے والے ہر ٹرک سے $500 تک وصول کرتے ہیں، جبکہ صوبے سے روزانہ ایسے سینکڑوں ٹرک نکلتے ہیں۔ سن 2020 کی سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ کے مطابق ہلمند صوبے میں جائزہ ٹیم کے دورے کے دوران انہیں ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئیں جن کے مطابق سلیمانی ماربل، سونا، ایروگنائٹ، تانبا، ٹن، زنک اور دیگر نایاب معدنیات کی کانکنی بھی طالبان کی آمدن کا ایک اہم ذریعہ بنایا گیا ہے، جن پر باقاعدگی سے ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ضلع راجستھان میں سونے کی کانکنی سے ماہانہ $2 لاکھ کمایا جاتا ہے۔ اس علاقے میں 100 سے زیادہ ایکسکیویٹر موجود ہیں جن سے طالبان انفرادی طور پر ہفتہ وار $300 سے $400 حاصل کرتے ہیں۔ طالبان مقامی تاجروں اور جن حکومتی اہلکاروں سے ہم نے بات کی، ان کے مطابق طالبان ملک بھر میں کان کنی سے سالانہ $5 کروڑ سے زیادہ رقم محصول کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ کئی افغان اور امریکی اہلکار ایران، روس اور پاکستان سمیت مختلف علاقائی حکومتوں پر طویل عرصے سے یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ افغان طالبان کی مالی مدد کرتے ہیں، تاہم یہ ممالک اس کی مسلسل تردید کرتے رہے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات جیسے کئی خلیجی ممالک کے شہری طالبان کی انفرادی حیثیت میں مالی امداد کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ہر چند کہ ان کا تخمینہ مشکل ہے، لیکن فنڈنگ کے یہ ذرائع بھی طالبان کے ذخائر میں خاطر خواہ رقم ڈالتے ہیں، اور ماہرین اور حکام کے مطابق یہ سالانہ $50 کروڑ تک ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک عرصے سے جاری روابط ہیں۔ سن 2008 میں امریکی خفیہ ادارے CIA کی ایک کلاسیفائڈ رپورٹ میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ طالبان نے اس سال $10.5 کروڑ امریکی بیرون ممالک سے تعاون کی شکل میں حاصل کیے تھے، جن میں سے زیادہ تر
خلیجی ممالک سے آئے تھے۔